نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تمام مسلمان کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو کم ہی لوگ نبھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ لوگ آج یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہابی درود و سلام کے منکر ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک مسلمان پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے پر اس طرح کا گھناؤنا الزام یہ بہت خطرناک ہے، اور ہم بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے سے اس الزام کو صاف کریں اور حقیقت بتائیں کہ درود و سلام کا انکار کون کرتا ہے۔ ہمارے اسٹیج سے، ہمارے ممبر سے، ہمارے مصلی سے، ہماری مسجد سے، ہمارے مدرسے سے، ہمارے کسی ادارے سے کبھی کسی نے سنا ہو کہ بھی درود پڑھنا گناہ ہے، سلام پڑھنا گناہ ہے، درود سلام نہ پڑھا کرو؟ دیکھیں، جس چیز کے ہم منکر ہیں ہم ببانگ دہل اس کا انکار کرتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس کو گناہ اور جرم سمجھتے ہیں، اس کو بدعت سمجھتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت کی ناراضگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹنے کا سبب سمجھتے ہیں، اور ہم الحمدللہ اس کا ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں اور اس پر خطبات دیتے ہیں۔ تو آپ ہمیں جشن عید میلاد النبی کا منکر کہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، ہم منکر ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ درود و سلام کے منکر ہیں، آپ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، تو پھر یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور ہم اس جھوٹ کو بے نقاب کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اور اس جھوٹے الزام کے رد میں بھی ہم آپ کو کوئی برا بھلا نہیں کہتے، آپ کی پگڑی اچھالنے کو اپنا مقصد نہیں سمجھتے، بلکہ دعوت اصلاح دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی روشنی میں درود و سلام کو فرض سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک درود و سلام فرض ہے۔ 4 مواقع ایسے ہیں قرآن و سنت میں جن مواقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے۔ ہمارے نزدیک 4 مواقع آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ یہ 4 مواقع ہر مسلمان کو یاد بھی ہونے چاہیے، کیونکہ ان میں سے اگر کسی موقع پر اس نے درود چھوڑ دیا تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں مجرم بن جائے گا، جبکہ ہمارے وہ بھائی جو ہمیں درود و سلام کا منکر کہتے ہیں، ان کے نزدیک یہ 4 موقع بھی درود پڑھنے کے لیے فرض نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ان 4 موقعوں پر درود پڑھنا فرض نہیں ہے۔ الزام پھر بھی ہم پر ہے کہ ہم درود و سلام کے منکر ہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا ہے یا وعید فرما دی ہے کہ یہاں پڑھے لازمی پڑھنا ہے اور نہ پڑھنے کا یہ انجام ہے، وہاں درود پڑھنا فرض ہے۔ پہلا موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے۔ کوئی نماز ایسی نہیں جس کو نماز کہا جاتا ہے اس میں درود فرض ہے۔ یہ ہم اہل الحدیث کہتے ہیں، جنہیں آپ وہابی کہہ کر چڑھاتے ہیں نا کہ یہ درود و سلام کے منکر ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز میں درود پڑھنا فرض ہے، کم از کم 1 دفعہ۔ 2 تشہد ہوتے ہیں نا بعض نمازوں میں، جیسے ظہر عصر ہے، مغرب ہے، ایک پہلا تشہد ہے، ایک دوسرا، پہلا قعدہ ہے پھر دوسرا قعدہ ہے۔ بعض علماء اہل حدیث کا تو یہ خیال ہے کہ دونوں قعدوں میں، دونوں تشہدوں میں درود پڑھنا فرض ہے،
لیکن دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ کم از کم آخری تشہد میں تو پڑھنا فرض ہے، یعنی کم از کم ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، دوسری دفعہ پڑھ لیں تو باعث ثواب ہے۔ یعنی 2 قعدوں والی نماز، جس نماز میں 2 دفعہ بیٹھتے ہیں اتحیات میں، اس میں آخری دفعہ تو درود پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر پہلی دفعہ بھی پڑھ لیں گے تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ ہم ہیں جنہیں آپ درود و سلام کا منکر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں فرض ہے۔ جو شخص نماز میں درود نہیں پڑھتا، نماز فرض ہو، نماز نفل ہو، نماز فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، رات کی ہو، دن کی ہو، جنازے کی ہو، کوئی بھی نماز ہو جس کو نماز کہتے ہیں، اگر اس میں درود نہیں پڑھا تو وہ نماز، جائیں آپ اپنے علماء سے جا کے پوچھیں، کیا ہمارے مذہب میں یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص نبی پر نماز میں درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ جاؤ فقہ حنفی میں فتویٰ لے کر آؤ، آپ کو وہاں سے فتویٰ ملے گا کہ نہیں جی درود پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، نہ بھی پڑھو تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو بتاؤ درود و سلام کا منکر کون ہوا؟ اور یہ حکم اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح و توضیح حدیث میں فرمائی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العزت رحمت فرماتا ہے اپنے نبی پر، اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، درود کا مطلب ہوتا ہے دعائے رحمت کرنا۔ جب فرشتے بھی دعائے رحمت کرتے ہیں تو اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود پڑھا کرو، تم بھی نبی پر درود پڑھا کرو اور سلام بھی پڑھا کرو۔ یہ حکم قرآن میں آیا، سورہ احزاب میں آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا امام مالک اور دیگر کتب احادیث میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ کئی ایک صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مومنوں نبی پر درود پڑھا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا، تشہد میں ہم سلام پڑھتے ہیں، لیکن درود کیسے پڑھنا ہے آپ پر؟ آپ ہی ہمیں سکھائیں کہ درود کیسے پڑھنا ہے۔ صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں سکھائیں کہ ہم نے درود کیسے پڑھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درود ابراہیمی سکھایا۔ کون سا درود سکھایا؟ درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، نماز میں درود سکھایا۔ اس درود کے بھی کئی الفاظ ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود یہی ہے، لیکن کسی میں الفاظ تھوڑے مختصر ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، کسی میں الفاظ کچھ ہیں، کسی میں کچھ ہیں، لیکن درود ابراہیمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ ہم نے بھی وہی درود سیکھا، اور ہم نماز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق درود پڑھنا فرض سمجھتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہمارا فیصلہ بھی یہی ہے کہ جو شخص نماز میں درود نہیں پڑھتا، کسی بھی نماز میں، اس کی کوئی بھی نماز نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور ہمارے بھائیوں کے علماء کا فتویٰ ہے کہ درود پڑھنا کوئی فرض نہیں، نہ بھی پڑھو تو نماز ہو جائے گی۔ پھر بھی درود و سلام کے منکر ہم ہیں۔